عالم۔ لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اودھ کے دوسرے بادشاہ اور 8ویں حکمران بادشاہ نصیر الدین حیدر کے سلسلے کی چوتھی اور آخری قسط پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جیسا کہ میں نے تیسری قسط کے آخر میں بتایا تھا کہ بادشاہ نصیر الدین حیدر اکثر اپنے درباریوں سے کہا کرتے تھے کہ لوگ ہماری ہلاکت کے درپے ہیں، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کو مروانے میں ریزیڈنٹ کرنل جان لو نے وہی کردار ادا کیا جو کرنل بیلی نے نواب سعادت علی خان کو مروانے میں کیا تھا۔ کرنل جان لو نے اس کام کو انجام دینے کے لیے دھنیا مہری کا سہارا لیا، جو کہ بادشاہ نصیر الدین حیدر کی خاص خادمہ تھی۔ دھنیا مہری شاہی محل میں 200 کہارنیوں کی افسر تھی اور بادشاہ کی طرف سے اسے افضل النساء کا خطاب عطا ہوا تھا۔ 14 پارچوں کا خلعت اور تلوار بھی عطا ہوئی تھی۔ بادشاہ کی وفادار کہارن دھنیا مہری کے ہاتھوں ریزیڈنٹ نے بادشاہ کو زہر دلوایا۔ انگریزوں کی سازش میں وزیر روشن الدولہ اور بادشاہ کے چچا نصیر الدولہ بھی شامل تھے۔ ہوا یوں کہ بادشاہ نصیر الدین حیدر کوٹھی گلستان ارم میں قیام پذیر تھے۔ جب وہ اپنی خوابگاہ میں آرام کے لیے داخل ہوئے تو نواب روشن الدولہ کے گھر سے تربوز کا شربت، جو کہ خاص بادشاہ کے لیے آیا تھا، دھنیا مہری نے بادشاہ کے روبرو پیش کیا۔ یہ شربت پہلے ہی سے ہی زہریلا تھا۔ بادشاہ نے وہ زہریلا شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان کی ایک خادمہ کلونجی کے کریلے لے کے آئی، اسے بھی بادشاہ نے تناول فرمایا۔ اس کے بعد آرام فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھل گئی، گھبرا کر کہنے لگے کہ بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ایک خادم نے بڑھ کر ایک ریشمی رضائی بادشاہ کو اڑا دی، مگر ان کی حالت بگڑتی گئی۔ محل میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خبر ملتے ہی روشن الدولہ اور حکیم مرزا علی خان بادشاہ کے قریب آئے اور بادشاہ کو دیکھ کر چلے گئے۔ زہر اتنا کاری تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے روح جسم سے پرواز کر گئی۔ یہ خبر جب ریزیڈنٹ کو دی گئی تو ریزیڈنٹ نے ایک انگریز ڈاکٹر بھیجا، جس نے جانچ کرنے کے بعد موت کی تصدیق کر دی۔ اس طرح بادشاہ نصیر الدین حیدر کا انتقال 7 جولائی 1837 کی رات میں ہوا۔ بادشاہ کو ان کی بنوائی ہوئی کربلا، جو کہ ڈالی گنج ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے، میں دفن کیا گیا۔ اس طرح بادشاہ نصیر الدین حیدر اپنی چہیتی بیگم قدسیہ محل کے پہلو میں دفن ہوئے۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے اپنے دور حکومت میں بہت سی عمارتیں تعمیر کروائی تھیں، بہت سے محلے بسائے۔ لکھنؤ کے چوک بازار میں ان کا قائم کیا ہوا شاہی شفا خانہ آج بھی موجود ہے۔ دارالشفا کے نام سے ایک ہاسپٹل لکھنؤ کے حضرت گنج علاقے میں بنوایا تھا۔ انگریزی دور میں ہی اس کی شکل تبدیل کر دی گئی تھی۔ یہ عمارت آج بھی دارالشفا کے نام سے موجود ہے، مگر اس میں یوپی حکومت کے MP اور MLA وغیرہ رہتے ہیں۔ اپنی بیگم بادشاہ محل کے لیے نصیر الدین حیدر نے 1831 میں محلہ جوائیں ٹولہ کے پاس ایک بہت بڑی محل سرا بنوائی تھی، جو کہ ڈیوڑی بادشاہ محل کے نام سے مشہور ہوئی۔ آج بھی عبدالعزیز روڈ پر بھولا ناتھ کے کنویں کے آگے ڈیوڑی بادشاہ بیگم کے آثار موجود ہیں۔ ڈیوڑی تو ختم ہو گئی، مگر اب یہ پورا محلہ ڈیوڑی بادشاہ محل کے نام سے کہلاتا ہے۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے اپنی دوسری بیگم تاج محل کے لیے موجودہ چائنا بازار گیٹ کے قریب سفید سنگ مرمر سے ایک بارادری بنوائی تھی، جو کہ نگینے والی بارادری کے نام سے مشہور تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اس بارادری کو بہت نقصان پہنچا۔ بعد میں جب انگریزوں کی ناجائز حکومت قائم ہوئی تو انگریزوں نے اس بارادری کو اکھاڑ کر بنارسی باغ میں کھڑا کر دیا۔ بنارسی باغ میں بادشاہ نصیر الدین حیدر نے ساون بھادو کے نام سے ایک محل بنوایا تھا۔ محل تو موجود نہیں، مگر بنارسی باغ میں ایک چڑیا گھر 1921 میں پرنس آف ویلس کی یاد میں قائم ہوا، جو کہ آج نواب واجد علی شاہ زوولوجیکل گارڈن کے نام سے موجود ہے۔ اسی چڑیا گھر کے بیچ میں چاندی والی بارادری آج بھی موجود ہے۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے اپنی مولگی خاتمہ دھنیا مہری کی خواہش پر لکھنؤ کے مغربی علاقے میں مشہور مہادیو مندر کے پاس نالے کے اوپر ایک پل بنوایا تھا، جو کہ آج بھی موجود ہے اور دھنیا مہری کا پل کہلاتا ہے۔ دھنیا مہری بادشاہ کی منہ چڑھی تھی۔ جس وقت بادشاہ کی سواری نکلتی تو دھنیا مہری خوب سج دھج کر، کمر میں تلوار سجا کر، ہاتھ میں خازدان لیے ہوئے چلتی تھی۔ خازدان اس ظرف کو کہتے ہیں جس میں پان کی گلوریاں رکھی جاتی ہیں۔ 7 جولائی 1837 کی رات اسی دھنیا مہری کے ہاتھ سے شربت کا گلاس پینے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہوا تھا۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں اودھ کے 9ویں حکمران اور تیسرے بادشاہ محمد علی شاہ کی تاریخ پیش کی جائے گی، مگر محمد علی شاہ کے ذکر سے پہلے میں بادشاہ نصیر الدین حیدر کے کمسن شہزادے مرزا رفیع الدین حیدر عرف منا جان کی دربری کہانی پیش کروں گا کہ کس طرح ایک کمسن شہزادہ انگریزوں کے ظلم کا شکار ہو گیا۔ اگلی قسط میں جلدی آپ کے روبرو حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔